السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب کہہ رہا عافیت سے ہوں گے۔ آپ سب کو میری طرف سے جمعہ مبارک۔ تو آئیے آج کی آیت شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، مل جل کر اور تفرقے میں نہ پڑو، اور ذرا یاد کرو اللہ کا جو انعام تم پر ہوا جبکہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر الفت پیدا کر دی، بس تم اللہ کے فضل و کرم سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم تو آگ کے گھڑے کے کنارے تک پہنچ گئے تھے، بس اس میں گرنے ہی والے تھے تو اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات واضح کر رہا ہے تاکہ تم راہ پاؤ اور صحیح راہ پر قائم رہو۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے آیت 101 ان الفاظ پر ختم ہوئی ہے، وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور جو کوئی اللہ سے چمٹ جائے، اللہ کی حفاظت میں آ جائے، اس کو تو ہدایت ہوگی صراط المستقیم کی طرف۔ سورہ الحج کی آخری آیت میں بھی یہ الفاظ آیا ہے، اور اللہ سے چمٹ جاؤ۔ اب اللہ کی حفاظت میں کیسے آیا جائے، اللہ سے کیسے چمٹیں، اس کے لیے فرمایا کہ اللہ کی رسی سے چمٹ جاؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور یہ اللہ کی رسی کون سی ہے؟ متعدد احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ یہ قرآن ہے۔ ایک طرف انسان میں تقویٰ پیدا ہو اور دوسری طرف اس میں علم آنا چاہیے، قرآن کا فہم پیدا ہونا چاہیے، قرآن کے نظریات کو سمجھنا چاہیے، قرآن کی حکمت کو سمجھنا چاہیے۔ انسانوں میں اجتماعیات جانوروں کے گلوں کی طرح نہیں ہو سکتی کہ بھیڑ بکریوں کا ایک بڑا ریوڑ ہے اور ایک چرواہا ایک لکڑی لے کر سب کو ہانگ رہا ہے۔ انسانوں کو جمع کرنا ہے تو ان کے ذہن ایک جیسے بنانے ہوں گے، ان کی سوچ ایک بنانی ہوگی۔ یہ حیوان عاقل ہیں، باشعور لوگ ہیں، ان کی سوچ ایک ہے، نظریات ایک ہیں، مقاصد ایک ہوں، ہم آہنگی ہو، نقطہ نظر ایک ہو، تبھی تو یہ جمع ہوں گے۔ اس کے لیے وہ چیز چاہیے جو ان میں یک رنگی خیال، یک رنگی نظر، یک جہتی اور مقاصد کی ہم آہنگی پیدا کر دے، اور وہ قرآن اور خبر اللہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی طویل حدیث میں قرآن حکیم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نقل ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی کتاب کو تھامنے رکھنا، یہی وہ مضبوط رسی ہے جو آسمان سے زمین تک تنی ہوئی ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، خوش ہو جاؤ، خوشیاں مناؤ، یہ قرآن ایک واسطہ ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ چنانچہ تقریب اللہ کا ذریعہ بھی قرآن ہے، اور مسلمانوں کو آپس میں جوڑ کر رکھنے کا ذریعہ بھی قرآن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری دعوت تحریر کا منبع اور سرچشمہ اور مبنی اور مدد قرآن ہے۔ اس کا عنوان ہی دعوت رجوع علی قرآن ہے۔ یہاں اولین مخاطب انصار ہیں۔ ان کے جو دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، وہ آپس میں لڑتے آ رہے تھے۔ 100 برس سے خاندانی دشمنیاں چلی آ رہی تھی اور قتل کے بعد قتل کا سلسلہ جاری تھا، لیکن جب ایمان آ گیا، اسلام آ گیا، اللہ کی کتاب آ گئی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، تو اب وہ شعر و شکر ہو گئے، ان کے جھگڑے ختم ہو گئے۔ اسی طرح پورے عرب کے اندر غارت گری ہوتی تھی، لیکن اب اللہ نے اسے دارالامن بنا دیا۔ امت مسلمہ کے لیے سے نکاتی لائے عمل کے یہ 2 نقطے بیان ہو گئے۔ سب سے پہلے افراد کے کردار کی تعمیر، انہیں تقویٰ اور فرمانبرداری جیسی اوصاف سے متصف کرنا، اور پھر ان کو ایک جمعیت، تنظیم یا جماعت کی صورت میں منظم کرنا، اور اس تنظیم کا معنوی معبود قرآن مجید ہونا چاہیے جو حبل اللہ ہے۔ بقول علامہ اقبال، اس کو مضبوطی سے تھامو کہ یہ حبل اللہ ہے۔ اس جماعت سازی کا فطری طریقہ بھی اسی صورت کی آیت نمبر 20 کے ذیل میں پڑھ چکے ہیں کہ کوئی اللہ کا بندہ دائی بن کر کھڑا ہو اور اب اللہ کی آواز لگائے کہ میں تو اس
راستے پر چل رہا ہوں، اب کون ہے جو میرے ساتھ اس راستے پر آتا ہے اور اللہ کی راہ میں میرا مددگار بنتا ہے؟ اسی جمعیت جب وجود میں آئے تو وہ کیا کرے گی؟ اس زمن میں یہ تیسری آیت اہم ترین ہے۔ تو جیسے کہ آج ہم نے ایک آیت کا ترجمہ اور تفسیر کی، امید ہے یہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔